میں آپ کو بتا دوں غالب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں تھا؟ اس کو تو پتہ کرنا بھی گناہ تھا، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھے؟ یو ہیڈ پلیڈ عمران خان نواز شریف آل یور لائف، تمہیں اصلی کام سمجھ نہیں آئے؟ سوچے کہ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی تھی کہ اصلی کام کیسے کرنے ہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہے نا، میں تو اسلام آباد پنڈی سے آیا نا، تو ہمارے سامنے تو وہ شیخ رشید کا چہرہ رہتا ہے سامنے، وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے نا، اتنا آبویس ایول ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں چلو عبرت کے لیے۔ ٹائم 90% آف دا کنٹری از ویسٹنگ ٹائم، 90% آف آور یوتھ، بچے چھوٹے سے بچے پل رہے ہیں ان لوگوں کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے، اور جب ان کو دین کی بات بتاؤ بھائی اصلی والا دین پاور دیتا ہے تجھے، اور وہ کہتے ہیں نہیں پاور تو پارلیمنٹ ہاؤس دیتا ہے یا آرمی دیتی ہے یا سول دیتی ہے، بیوروکریسی CSS دیتی ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ پاکستان کے پہلے CSS کر کے گئے تھے، اس کے بعد وہ انقلاب لکھے۔ ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا، اوباما بھی پاکستان سے CSS کر کے گیا تھا، صلاح الدین ایوبی پہلے میاں والی آیا تھا، CSS کے ایگزام میں بیٹھا تھا۔ So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently کیوں؟ ہماری عمر میں ہی ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے پوتوں کی جوانی نہیں دیکھنی، پرماننٹ ڈیمیج ہم نے خود کیا ہوا۔ سو آپ لوگوں کو بس بیسک نفسیات بتا دوں، ایک بچے کو تیسرے چوتھے پانچویں سال کے اندر ایک ویلیو چین کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ویلیو چین کیا ہوتا ہے؟ پوری لڑی ہوتی ہے، چین لڑی کو کہتے ہیں، کہ سٹیپ بائی سٹیپ اونلی 3 اسٹیپ پروسیس ہے، کریج، شجاعت کی ٹریننگ دینا، ٹھیک ہے؟ بچے نے کیا لڑائیاں کرنی ہیں؟ اس نے جھگڑے تو نہیں کرنے، اس نے جم تو نہیں جانا نا، اس 4 سال کے بچے کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دینی ہوتی، اس 4 5 6 سال تک کے بچے کو ایموشنل ایکسپوجر دینا ہوتا ہے، شروع کرنا ہوتا ہے۔ 8ویں 9ویں سال تک اگر نہ دیا دیر ہو گیا، وہ بزدل ہی رہے گا، ہر ایک سے ڈرا کرے گا، جب کوئی معاملہ ہوگا سرک جایا کرے گا، اسٹریٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکے گا کسی سے۔ جب آپ کہیں گے نا کہ یار اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اسے جا کے پوچھ، وہ کہے گا خیر خیر چھوڑ دو، اور کیا بہانے کرے گا؟ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، حالانکہ اندر ڈر ہوگا کہ میں سیدھی بات، یہ میرے پہ ظلم کیوں کیا، یہ والا جملہ بھی نہیں بول سکتا میں کسی سے۔ معاف کرنے والے کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب آپ معاف کرنے کی پوزیشن کے لائق ہوں۔ میں زرداری نواز شریف کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے ان دونوں کو معاف کیا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ معافی، اس کی بھی قابلیت ہوتی ہے معاف کرنے کی بھی۔ ہم اپنی بزدلی کو قرآن کی آیتوں سے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان سے سب سے زیادہ ڈر کس کو لگنا چاہیے تھا؟ شر کو، کہ میری پریزنس میں شر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے شجاعت کھینچ لیتے کہ شجاعت نہ ہو، اس کے اندر ہمت، کرج نہ آ جائے اس کے اندر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کی تمیز تو ظاہر ہم نے دینی ہوتی ہے، بیسکس تو پتہ ہے ہماری۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سچ کی تعلیم نہ ہو، جہاں پہ راست بازی کی تعلیم نہ ہو۔ آپ مائیں، ہم باپ صحیح اور غلط کی تمیز تو دے رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکتے ہیں، نوک پلک سنوارتے ہیں، صحیح غلط کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور انرجی سیکٹر کریج کا زیرو ہوتا ہے۔ سوچے ذرا کہ کیا بننے لگا ابھی، ایک بندے کو کچھ کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد کمبینیشن کیا بنتا ہے کہ میں جہاں برائی دیکھوں گا ڈپریشن میں جاؤں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا، اس کے بعد اپنے انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی چلا جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ اس کی ریورس اسپن کروں گا۔ ریورس اسپن ہوتی ہے، انسان نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو
نیچے اپنے بیٹوں کو, ہمارے بچوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بڑے ہو کے اپنے بیٹوں کو پھر ایسے ہیرو کریٹ کر کے دیں گے اپنے اعمال میں کہ جس میں برائی روکنی ہی نہیں ہے. بیکاز کیونکہ میں تو روک نہیں سکتا, میری ماں نے مجھے مستقل کر دیا تھا. اب اپنے بیٹے کے سامنے میں ایسا ہیرو کریٹ کروں گا جو برائیاں نہیں روکتا, ورنہ میں ہیرو ہو جاؤں گا اور چین کنٹینیو ہو جائے گا. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زیادہ تر ہیروز ایسے ایٹریبیوٹ رکھتے ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا شامل نہیں. ایکچولی یہ جملہ اب معیوب لگنا شروع ہو گیا ہے, ہلکا ہلکا سا ان نیچرل سا, کہ برائی ہاتھ سے کیوں روکے, دل میں برا جانو نا پہلے. جب دل میں بھی نہیں برا جان رہے ہو تو پھر اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ, اور اگر وہ بھی نہیں کچھ ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکو نا. ہمیں سائیکولوجی لگنا شروع کی ہے. آپ کے دماغ میں بھی یہی والی سائیکل زیادہ سینس بنا رہی ہے نا, کہ سر پہلے میں برائی کو برا تو مانوں, اس کے بعد میں کچھ اس کے بارے میں آواز تو اٹھاؤں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ تو اٹھاؤں, ہے نا. لگتا ہے تو ایسے ہی نا فطری سائیکل. یہ اتنی توازو میرے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں میں اس حالت میں کھا سکتا ہوں. یہ کوئی جشن کا موقع ہے. ٹاپک سنیں ذرا, فلیور میں کیا بات کروں. نیچرل سائیکل کیا ہے کہ پہلے برائی کو برائی مانیں, اس کے بعد اس کے بارے میں آواز اٹھائیں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو ہاتھ سے روکیں. کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ تجھ سے آواز تو اٹھائی نہیں جا رہی, دل میں تو برا جان نہیں سک رہا, تو آواز اٹھائے گا. کس چیز کی آواز اٹھائے گا؟ تجھے تو دل میں نہیں برا جانتا, اور اگر تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا, اتنی تیرے کمزور ہے, اور تو ہاتھ اٹھائے گا آگے جا کے. یہ کسی نے 2 نمبر پٹی پڑھائی ہے کہ تیری زبان کی ہمت تو ہے نہیں, منہ کھولے گا تو مارا جائے گا, مگر ٹارزن بننے کی تیرے اندر ہمت ہے. یہ الٹی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. جس کو کوئی بچہ بھی کہہ دے گا کہ امی یہ کہ الٹی بات کیوں کر رہی ہے, ایک چیز کو میں برا ہی نہیں مانتا, اس کے خلاف بات کیوں کروں, اور سمجھ لے میں بات نہیں کر سکتا, برا تو مانتا ہوں مگر ہمت نہیں بات, تو میں وہ والی ہمت کہاں سے لاؤں. اچانک ہی وہ والی ہمت آ جائے گی. ایک کمزور بندے کو اچانک ہمت آ رہتی ہے کہ ہاں بات نہیں کرنی, بات جا کے گلا دبا دینا ہے شیطان کا. ایسے نہیں ہوتا. نبی اسلام نے اس لیے سائیکل سیدھی کر کے دی کہ ہر مسلمان, جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ نصارہ کیا کرتے ہیں, کرسچنز, وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, اچھائی کی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. That is what the Christians are doing. But تم خیر الامہ ہو, you are superseding everybody, because تم صرف اچھائی کی تلقین نہیں کرتے, تم جا کے برائی کو روک لیتے. برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. چونچ بڑی کریں اور ہمت ٹرانسفر کریں. نبی اسلام نے اس آیت کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان برائی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ایک دم ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس کو, سب سے پہلے ہاتھ سے روک. گورے اپنی تمام تر فلسفی کے بعد لاچار ہیں کہ تمہارے نبی نے یہ چکا الٹا کیسے کر دیا. پہلے دل میں برا جانتے ہیں, بعد میں کچھ نیکسٹ اسٹیپ 2 پہ آتا ہے. تھرڈ اسٹیپ ہے ڈھیٹ کو سزا دینا. آپ کے بھی ذہن میں گوروں والا چکا نارمل لگ رہا ہے ابھی. ہمیں اسلام میں یہ چکا اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن فلسفی تو ہمارا سائیکل الٹی ہے کہ پہلے برائی دیکھو, پہلے ہاتھ سے پکڑو. بگ پرابلم. یہ پرابلم از سالو جب آپ کی بچی کو کوئی پکڑ لے گا تو اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکل چاہیے ہوگی. یہاں پہ محمدی سائیکل کہ دل میں برا جاننے والے ملتانی نہیں چاہیے, ہاتھ سے پکڑنے والے چاہیے تھے جب میری کوئی بچی پکڑ رہا تھا. کامن سینس ہی اگر ہاتھ سے پکڑنے والا ہے تو پہلے 2 سٹیجز نارملی نیچرلی کور کر چکا ہوا ہے. وہ اگر وہ دل میں نہ برا جانتا تو ہاتھ سے پکڑتا جا کے. اگر اس کے اندر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہاتھ والی ہمت کہاں سے لائی تھی. That's the power of Islam. That's the psychology of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر کری جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سے شیطان ڈر کے بھاگتا تھا. ٹیرر میں تھا پورا کا پورا جاہلیہ کا مکہ کہ یہ تو والنٹیرلی گڈ ہیں,
انیشیٹو لے کے والنٹیئر کر کے برائیاں پکڑیں جا کے. ان میں سے ہر کوئی پولیس والا, ہر کوئی آرمی والا, ہر کوئی پولیٹیشین ہے, ہر کوئی مولوی ہے. یہ چاروں کا کامبو کیسے لگ گیا؟ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ چار کا کامبو مجھے آپ کے بچوں میں چاہیے, اور اس کے لیے مائیں چاہیے ہوتی, بہادر مائیں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کیا قربانی, نہ خون نکل لینا پسینہ, ایموشنل کریج ڈالنی ہے بس. نہ بڑے ہو کے نہ وہ آپ کا خون نکلنے دے گا نہ پسینہ. اتنا جریب بچہ ہمارا بڑا ہوگا, پروٹیکٹر ہوگا اپنی ماؤں بہنوں کا. ابھی وہی بچے جن کے نخرے پال رہے ہیں نا, وہی بڑے ہو کے, پچھلی نسل نے ثبوت دے دیا ہے, ماؤں کو ہی رلا رہے ہیں بیٹھ کے, باپوں کو ہی رلا رہے ہیں, کیونکہ زور ہی ان پہ چلتا ہے. بس بزدل کا تو زور چلتا ہی اپنے لاچاروں کے اوپر ہے. کس کا شکار کر رہا ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کا شکار کرتا ہے, باپوں کا پراپرٹی کے پیچھے, جائیدادوں اور بیویوں کے پیچھے. بڑے بڑے ریچ, باقی کے سارا بھی چڑیا گھر بھر دیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے, ان کو نہیں کوئی کچھ کہتا. ماؤں کو پکڑ لیتے, باپوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں جہاں بزرگ دیکھا پکڑ لیا, بچہ دیکھا پکڑ لیا. یہ ہے ہمارا اس وقت پاکستانی مسلمان. یہ تو لڑکا ہے, اور لڑکیاں کر رہی ہے وہی بڑی ہو کے, وہ بھی چالیں چلتی ہے. ڈومیسٹک سیاست, شاطر پن. بزدل تو چھپ کے وار کرے گا ہی کرے گا, بہادر ہوتا سامنے آ کے وار کرتی. اس لیے آپ سب کو پتا ہے اپنی اپنی نندوں کی اور ساسوں کی چالوں کا. سامنے ایک دوسرے سے پیار, ہم سب کو پتا ہے. اپنے اپنے باسز کے سامنے ہماری مسکراہٹیں, اپنے اپنے افسران کے سامنے ہم پتا ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یار تجھے تو پتا ہے تیرا باس 2 نمبر. کیسے کہوں؟ وہ بچپن میں ماں نے ایموشنل کری نہیں ڈالی. ایک باپ یا ایک باس ہم سے فتح نہیں ہو رہا, ہم نے اسلام کے نام پہ دنیا فتح کرنی, اور ایک ہی فتح کرنا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ اپنا باپ. کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے, یہ واحد نسل ہے ہماری, یاد رکھیے گا. ہسٹری آدم اسلام کی ہسٹری میں, بنی آدم کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نسل کو یہ لیکچر دینے پڑے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے تمہیں, ڈبل, اوپر بھی نیچے بھی, دونوں طرف سے اسلام دینا ہے. This is the first time Muslim clerics have come to task کہ they missed out, کی انگریڈینٹس مس ہو گئے ہیں. ادھر بھی ان کو بھی تو بچانا ہے. ماں سے بڑا کس کا حق ہے؟ ان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں تبلیغ کرنے چلے جائیں. باپوں کو چھوڑ دیں جو پتھر اینٹیں توڑ کے ہمیں پالتا رہا, اس کو چھوڑ دیں, نہیں میں بہت بڑا اسپیکر بنوں گا بڑے ہو, اس بیچارے کو چھوڑ دیا. دونوں کو بچائیں گے, ماں باپ کو اور بچوں کو. یہ واحد آپ کی نسل ہے جس کو یہ شعور ہے. کیوں؟ انٹرنیٹ کھل گیا, یوٹیوب کھل گئی. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ چل گیا, طارق جمیل ہر عورت نے سن لیا, ہر آدمی نے سن لیا. ڈاکٹر اسرار ہر لڑکے نے سن لیا, لڑکی نے سن لیا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان میں, دنیا اسلام میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان, سلمان خان چل رہے ہوں گے, صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا. محمد علی مرزا سیلیبریٹی آپ کے. یہ میجر اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی, یاد رکھیے گا. اسلام داخل کر دیا آپ نے, کبھی بھی نہیں پچھلی نسلوں نے اسلام داخل کیا. فرمان الہی دیکھ کے رات کو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے سو جاتے تھے. ٹکے کا علم نہیں تھا پچھلی 2 نسلوں کو کہ اسلام میں کوشچن آ جائے, جا کے مسجد جا کے مفتی صاحب سے پوچھ. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے. بریلوی کیوں غلط ہیں, دیوبندی کیوں غلط ہے, اہل حدیث کیوں غلط ہے. جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے, جیسے بھی سیکھ رہا ہے, اس نے فیسٹیوٹی آف اسلام اندر لے آیا ہے. سو امید آ گئی, ہاں امید آ گئی ہے. اللہ جزائے خیر دے, عمر دراز کرے ان ناموں کی جو میں لے رہا ہوں. طارق جمیل صاحب, غامدی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, محمد علی مرزا صاحب, طارق مسعود. They did it. They opened the horizon for our kids. ایسے لیول کے اوپر آئی کیو بننا شروع ہو گیا بچے کا, جس سے پہلی کرن نظر آئی ہے. ایک چڑیا اڑی ہے, ایک چڑیا کو دیکھ کے اور بھی چڑیا اڑیں گی.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا. بس غور سمجھیں, انہوں نے شروع کیا ہے, اس یوتھ نے شروع کیا ہے ان لوگوں کو پکڑنا. ان کا ہاتھ نہ روک دینا, کیونکہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جو ہم بزرگوں پہ آئے گی کہ جب بچہ ان اسکالر کی طرف جائے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں غلط ثابت کر دے گا. یاد رکھیے گا, ایگو ٹریگر ہوگا, ڈیفenس میکینزم ہے ہمارا. ادھر اپنے آپ کا بت توڑوا دینا اپنے بچوں کے سامنے کہ ہاں یار غلط تھی, ٹھیک ہے تو صحیح کر رہا ہے. ہم نے فلم سٹار, کرکٹر, ڈانسر, ایکٹر مشہور کیے تھے, ان کے 4-4, 6-6, 10-10 گھنٹے دن کے ہم نے دیکھے تھے. وہ پالیٹیشین جیسے مخلوق مشہور کی تھی. تو اسکالرشپ مشہور کر رہا ہے اس وقت. تو لٹرلی اصلی میں قرآن سنتا ہے لوگوں سے اور حدیث سن رہا ہے. تو واقعی میں 4-5 گھنٹے اصل میں بھی سن رہا ہے, ہمیں نہیں دکھا رہا. چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گھروں کے اندر, کہ وہ اپنے شوق میں کہ بریلوی گھر میں ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کے لیکچر لڑکے ریکارڈ کر کے آگے کر رہے ہیں. یہ احسان ان لوگوں نے, اللہ نے ان کے تھرو ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے کہ طارق مسعود کراچی میں, تو نارتھ میں مرزا صاحب. کین یو بلیو اس ایج کے لوگ کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کے. اس ایج کے جو مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں, اور بھی ہیں, میں یہ 2 نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہوں, ورنہ 50-60 مجھے پتا. اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں. یور بوائز اینڈ یور گرلز ہیو ڈن دیٹ. آل کریڈٹ ٹو یو ایز مدرز اینڈ فادرز. کچھ تو کیا تھا نا آپ نے, جو پھل آیا اس کا انشاءاللہ. بٹ بات وہی ہے, میں پھر بتا دوں, یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے, آدھا کام کر لیا انہوں نے الحمدللہ. چونچ بنا دیے, بننا شروع ہو گئی. پر پھر بھی ماں باپ ہی لگانے ہیں. وہ کسی ویڈیو کے, یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو. یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں, نفسیاتی مریض بن جائے گا وہ. نفسیاتی مریض, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے. پچھلی نسلیں اس لیے بچ جائیں گے, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کے اور میرے بچوں کو پتہ چل گیا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ سر سب کالا سیاہ سب سفید نظر آتا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا, تو میں تو زیرو ہوں, زیرو. اپنے آپ کو زیرو فیل کرنے کی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی. بڑی شدت کی تکلیف ہے, بڑا داغ پڑتا ہے روح پہ جا کے اس کا. مردوں کو اسپیشلی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں مجبوراً آنکھ بچانی پڑے. نیچرل غیرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا. ہمارے اندر طوفان آ رہتا ہے ایک, اور اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روتے ہیں ہم کہ میرے سامنے گلی میں 2 نمبری ہو رہی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا. یہ ہے وہ کمپلیکس جس سے میں آپ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ کے اپنے بچوں نے, ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک فائدہ نہیں ہے, باقی کے بچوں کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے اور کام شروع. اسی کہتے ہیں اصل میں انقلاب. That's how every revolution starts. مجھے صرف 15 سال کے اندر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں, انقلاب شروع ہو سکتا ہے. ابھی تو نون مجرم ہماری گلیوں میں ملتان کی آ کے, نون مجرم جو اصل میں جیلوں میں ہونے چاہیے, آپ کے سامنے زبردستی آپ سے ووٹ لے جاتے.